چمن زمان کے پاس علماء کرام کے ایسے مسئلے پر عبارات ہیں، نصوص ہیں، کلام ہیں، وہ اس کے سامنے ہیں، مجھے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے اس بات۔ ہمارے ائمہ کرام نے ضرورت کے مقام میں یعنی تعلیم، رد اور سیاق نص تینوں مقام میں جس کو یہ سمجھ رہا ہے گستاخی، انہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ مثلاً سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ اکبر میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق صاف لکھا ہوا ہے، قد کانت منہم زلات و خطایا۔ کیا کہے گا؟ یہ گستاخی ہے، امام صاحب گستاخ ہیں، امام صاحب کے ماننے والے سب گستاخ مرتدین ہیں۔ بلکہ یہ تمہارا پیشوا جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب، حضرت نے اپنے سابقہ خطاب میں خود کہا بی بی پاک مولا علی کے مقابلے میں خطا پر تھی، اور پھر اب کے بیانات میں تو اب فتویٰ چلا دیا کہ جو کہے بی بی پاک عائشہ خطا پر تھی ایسا وہ کافر ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہاری تحریریں اب کیسے چلتی، تحریر پہ تحریر بھیجتا رہا ہے کہ جناب کی خدمت کسی نے نہیں کی، جس کو علمی خدمت کہتے ہیں۔ یہ میں تیری علمی خدمت کر رہا ہوں۔ اس نے میرے متعلق کہا یار میں نے سنا، میں پڑھتا تھا، میں نے سنا کہ ایک ہے مولوی وہ کہتا ہے یہ تنظیم المدارس بھی حرام ہے، تو میں نے کہا یار دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے تنظیم المدارس حرام ہے؟ اب میں بتاؤں گا، تو آ میرے سامنے، میں تجھے بتاؤں حرام اور حلال میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ سور کھا لینا اور مکھی گوشت پہ نہ بیٹھنے دینا۔ ہمیں چھیڑتے ہو، نہ چھیڑیں خرقہ پوشوں کو۔ اپنا ٹکر پانی چلا رہا ہے، سکھر میں چل رہا ہے، چلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر اللہ تعالی کی مدد توفیق سے کلام کرنا چاہیں گے، اس موضوع کا عنوان ہے چمن زمان کی تحریروں کا رد۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اس رد سے پہلے، موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ناچیز نے شہادتوں سے اور اس کی تحریروں کے مطالعہ سے اس کے متعلق جو نظریہ اور فیصلہ قائم کیا ہے وہ پیش کروں گا۔ وہ نظریہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ صاحب نفس امارہ ہے، اس کے پاس اگر نفس لوامہ ہوتا تو اپنی تحریروں میں
اپنے بیان میں اپنے عمل میں وہ ہرگز تعصب اور عناد کو جگہ نہ دیتا. صاحب نفس امارہ ہونے کے ساتھ ظالم ہے. ناحق بیانی سے کام لیتا ہے اور دیدہ دانستہ کرتا ہے. اس کے ساتھ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے وہ فنون کو سمجھتا ہے، لیکن نفس امارہ کی اتباع میں جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے. میری سمجھ کے مطابق ڈاکٹر اشرف سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے وہ. کاش کہ جس طرح وہ فنون کو سمجھتا ہے اسی طرح اپنے نفس کی شرارت کو بھی سمجھ لیتا ہے. مگر کیا کریں، نفس کی شرارتوں کو سمجھنا بغیر صوفیاء کرام کی صحبت اور سنگت کے یہ دولت حاصل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے الحدیقہ ندیہ کے اندر اور دیگر کتب میں کہ جو شخص، جو مفتی، جو عالم صوفیاء کرام کی صحبت سنگت تربیت نہ پائے اور نفس کا تزکیہ نہ کرے وہ فاسق مرتا ہے. اس شخص کا بہت بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ مجھ ناچیز کو مولانا مناظر اہل سنت کاشف اقبال مدنی صاحب نے ستیانہ میں چند روز قبل یہ بتایا، جب چمن زمان کا ذکر چھڑا کہ یار وہ میری کتابوں کا چور ہے. کاشف اقبال مدنی صاحب نے کہا میری کتابوں کا چور ہے. ایک مناظرے میں میں کتابیں لے گیا، میں نے کسی کو پکڑائی، اس نے اس کو پکڑا دی واپس گھر لانے کے لیے. اس نے کتابیں قبل کر دی. میں کافی عرصہ رابطہ کرتا رہا، یہ انکار پر مصر رہا، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ کتابیں میرے پاس ہیں لیکن میں کتابیں واپس نہیں کرتا، تم پیسے لے لو. مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب حیات بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناچیز نے جو اس کی تحریروں سے اس کے متعلق نظریہ قائم کیا وہ بالکل درست ہے.
حضرت صاحب نفس امارہ ہیں، اسی وجہ سے حضرت کو نفس امارہ نے اتنا اندھا کیا کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور اتنا بڑے مناظر بندے کی کتابیں، اور مسکین آدمی ہیں وہ، ان کی کتابیں غبن کر دیں، نہ ان بیچاروں کی مسکینی کا لحاظ کیا، نہ اپنی عزت کا لحاظ کیا، اور نہ قبر اشر کا لحاظ کیا۔ تو اگر ان کو سارے قل کتب کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا۔ اگر وہ اس پر اعتراض کریں کہ یہ کام میں نے ایک مرتبہ کیا ہے تو سارے قل کتب جو ہے صفت لازمہ میرے لیے کیسے بنا دی تم نے، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ حضرت کی جس تحریر کا رد آج کی مجلس میں ناچیز نے پیش کرنا ہے، اس تحریر کا عنوان ہے جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس تحریر کے 8 اور 9 صفحے پر حضرت نے ڈاکٹر کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تم خطا کار اور خاطی کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے، جبکہ منطق کے قاعدے کے مطابق جس سے خطا سرزد ہوئی اس کو خطا کار اور خاطی کہنا بالکل درست ہے، کیوں کہ یہ بنے گا مطلقہ عامہ، اور مطلقہ عامہ میں صدق کے لیے کافی ہوتا ہے فی احد الازمنہ نسبت کا ثبوت، وہ یہاں پر موجود ہے، بلکہ آگے اس پر مزید اضافہ یہ کرتا ہے کہ جو فارابی ہے اس کے مذہب کے مطابق تو امکان کافی ہے، فعلیت بھی شرط نہیں ہے، تو امکان اب ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ فعلیت اور امکان دونوں کے مطابق تو تم پر ضروری بنتا ہے کہ تم خطا کار اور خاطی کا لفظ استعمال کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کی بات کو لیتے ہوئے ان کے منہ مبارک سے ناچیز یہ عرض کرتا ہے کہ آپ نے اگرچہ ایک مرتبہ یہ کام کیا ہے، لیکن کیونکہ مطلقہ عامہ تو صحیح ہے نا، فی احد الازمنہ تو صحیح ہے نا، تو آپ کو سارق الکتب کہنا اور آپ کا لقب ڈالنا بالکل درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر الزام دے رہے ہیں فارابی کے مذہب کے ساتھ، تو فارابی کے مذہب کے ساتھ آپ پر بھی الزام آئے گا کہ آپ سے جتنا افعال بد ممکن ہے ان کی نسبت آپ کی طرف فارابی کے مذہب کے مطابق بالکل درست ہے، کیونکہ فعلیت آپ کے نزدیک شرط نہیں ہے۔ فارابی کا الزام اگر ڈاکٹر پہ آ سکتا ہے تو فارابی کا الزام جو ہے وہ آپ پر کیوں نہیں آ سکتا؟ دوستو، یہ چوری والی جو بات میں نے کی ہے اس کے کذب اور کذاب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے صدق کے لیے الحمدللہ ناچیز کی 35 سالہ زندگی علم دین کی خدمت میں اور کتب کی خدمت میں گزری ہے، بڑے بڑے کتب خانوں کے ساتھ اور اہل کتب کے ساتھ رابطہ رہا ہے، آج تک ناچیز پر ایک آنے کی ایک ٹکے کی کوئی بندہ خیانت ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس شخص نے مجھے اپنی تحریر میں کذاب کہہ کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہتا رہا ہے۔ مجھے اس کے جواب کے لیے اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے دعوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے اتفاق سے کاشف اقبال مدنی صاحب کی بات دے دی، یہ صاف بتا رہی ہے کہ حضرت
جھوٹ کے پرانے عادی ہیں کیا بات اور کذاب مجھے کہہ رہے ہیں. تو یہ الٹی سمجھ جو ہے نا وہ حضرت کو مبارک ہو. اور جو مفتیان کرام ہوتے ہیں شاید ان کے ذام میں ایسے ہی کرتے ہیں. اب میرے بھائی میری سمجھ کے مطابق حضرت سارے کل کتب ہیں, عالم ہیں مگر ظالم ہیں. میں عالم بھی ان کو مانتا ہوں اور ظالم بھی مانتا ہوں. بے شک میرے دوستو, اس کے بعد موضوع کی طرف آتے ہیں. اس کی 2 تحریریں ہیں, تو میں اس کے تحریروں کے رد کے سلسلے میں 2 قسطیں بناؤں گا. ایک قسط آج ہے, یہ جان خیر الورا تحریر سے متعلق ہے, اور دوسری قسط انشاءاللہ العزیز وہ محفوظہ عن الخطا جو اس کی کتاب ہے اس کے رد کے متعلق ہوگی. 2 قسطیں انشاءاللہ العزیز اس کے رد کی لگانا چاہتا ہوں. کیوں کہ مسئلہ خطا میں یہ ذرا سب سے زیادہ گرم جوش نظر آتا ہے, اور اپنے الفاظ میں بہت بڑا مدعی حق اور مدعی علم بنتا ہے. تو ناچیز نے ضروری سمجھا کہ اس کے ایسے تمام دعووں کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے, خصوصاً خدام علم کے سامنے. دوستو, اس تحریر کے اندر, جان خیر الورا تحریر کے اندر, پہلے صفحے پہ اس نے ڈاکٹر کے جملے پر جو لکھا وہ یہ ہے. ڈاکٹر کے اوپر بات لکھی ہے, اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی. یہ بات لکھنے کے بعد کہتا ہے, سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ جوش خطابت اپنی جگہ, لیکن اگر سنی کہلانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خانوادہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر کا ٹکڑا بھی محفوظ نہ ہوگا تو پھر کہاں کی سنیت اور کہاں کی محبت. اس کے متعلق ناچیز نے جو لفظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں, تمہارے زعم باطل میں, ورنہ آگے عبارت معذوف کر دی, کیونکہ جس سطح کا وہ بندہ ہے ناچیز کلام اسی سطح کرنا چاہتا ہے. لیکن عوام کے لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ سنی کہلانے والے ان کی زبان سے اگر رسول اللہ کا خانوادہ محفوظ نہیں ہوگا تو کہاں کی محبت, کہاں کی سنیت. مقصد یہ ہے کہ اگر مذہب اہل سنت و جماعت جو ہمارے علماء و مشائخ کے پاس محفوظ ہے, اگر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تیر اندازی اور حملہ ہے خانوادہ رسول کی عزت پر, تو یہ صرف اور صرف قائل کا زعم باطل ہی ہو سکتا ہے, ورنہ ایسی بات جو مذہب حق اہل سنت کے ائمہ کرام کی ہو اس میں ہرگز خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت بلکہ حضور کے سچے خدام پر حملہ ممکن بھی نہیں.
وہ صدق ہی صدق ہوتا ہے. اہل سنت کا مذہب صدق ہی صدق ہے، ادب ہی ادب ہے. ادب وہی ہے جو ہمارے ائمہ کرام نے لکھا ہے. اس سے آگے کو اگر ادب میں بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ادب کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے دوستو، اس طرح کی نصیحت آمیز باتیں اس نے بہت کی ہیں، جس میں ادب سکھانا، ادب پڑھانا، ادب والا بننا، ایسی نصیحتیں وہ کر رہا ہے. لیکن کاش کہ ایسی نصیحتوں پر وہ خود عمل پیرا ہو جاتا. اب میں اگلا پیرا پڑھتا ہوں. ایک مخصوص طبقہ سے ہمارا جھگڑا، وہ لکھ رہا ہے، ایک مخصوص طبقہ سے ہمارا جھگڑا چلتے 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا. ان کی ضد رہی کہ ایسے ایسے الفاظ انبیاء کی شان میں بولے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر نے شرع کی روح سے ان الفاظ پر گرفت فرمائی، اور اہل علم اب بھی ان کے مقابل کھڑے ہیں. بڑوں کا ادب اہل سنت کا ترہ امتیاز رہا ہے. آپ ترجمہ قرآن ہی کو دیکھ لیجئے. اعلی حضرت رحمہ اللہ پہلی شخصیت نہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ قرآن کیا ہو. آپ سے قبل بھی تراجم ہوئے، لیکن اہل محبت نے ضرورت محسوس کی کہ چونکہ ترجمہ پڑھنے والا شخص عالم نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوتا ہے، لہذا کوئی ادب و محبت سے لبریز ترجمہ ہو جو سنی مزاج کی بقا کا ذریعہ بنے. یہ اس کا پیرا ختم ہوتا ہے. اس میں بھی جو کچھ ہے وہ پہلے پیرے سے ملتا جلتا بھی ہی ہے، کچھ اضافے کے ساتھ. لیکن بات کو سمجھنا ذرا. میرے دوستو، میں نے یہاں جو لکھا ہے، جن الفاظ کا استعمال صحیح ہونا ہمارے مذہب میں بوقت ضرورت ضروری ہے، بوقت ضرورت ان کے استعمال کرنے میں ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں. مقام ضرورت 3 ہیں جو علماء نے لکھے ہیں. تعلیم، جب طلباء کو سمجھانا پڑھانا مقصود ہے. دوسرا رد، یعنی مذاہب باطلہ کا. تیسرا سیاق نص، جس طرح حدیث قرآن آیا اس کو ظاہر بات ہے اس طرح چلانا تو پڑے گا، اس کو تو حرام ہے تبدیل کرنا. یہ 3 مقامات ہیں. بعد کے اندر تعویل بتانا وہ ایک اور بات ہے، یا یہ کہنا کہ جس طرح اللہ رسول کی شان کے مطابق ہے، کما یلیق بشانہ ہی کما یلیق بجلالہ ہی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا وہ بعد کی بات ہے. لیکن علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 مقامات پر 3 ضرورتوں کے تحت 3 ضرورتوں کے تحت جو قرآن و حدیث میں اور علماء کی نصوص میں آتا ہے اس کو ذکر کرنا، اس کو خلاف ادب کہنا خود گستاخی ہے. سبحان اللہ. چمن زمان کے پاس علماء کرام کے ایسے مسئلے پر جو عبارات ہیں، نصوص ہیں، کلام ہیں، وہ اس کے سامنے ہے. مجھے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے اس بات کو. ہمارے ائمہ کرام نے
ضرورت کے مقام میں یعنی تعلیم، رد اور سیاق نص، تینوں مقام میں جس کو یہ سمجھ رہا ہے گستاخی، انہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہوا ہے، تو اس ظالم شخص کے نظریے کے مطابق، اس ظالمانہ نصیحت کے مطابق وہ ائمہ کرام جو ہیں ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ تو گستاخ بن گئے۔ مثلا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ اکبر میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق صاف لکھا ہوا ہے، قد کانت منہم زلات و خطایا۔ کیا کہے گا؟ یہ گستاخی ہے، امام صاحب گستاخ ہیں، امام صاحب کے ماننے والے سب گستاخ مرتدین ہیں، اور گستاخ بھی انبیاء کے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ تو تمیز کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء، تو خود کہہ رہا ہے اور تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جب عوام کے سامنے بات ہو اور سیاق قصہ وغیرہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ ہو، یعنی شرع میں کلام ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ بے ادبی کا، گستاخی کا جو پہلو اور وہم ہے وہ ازالہ دور ہو جاتا ہے، اگر ایسا شرع اور کلام ساتھ میں نہ ہو جیسا ترجمے میں ہوتا ہے تو وہاں پر تو ایسا کیا جاتا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، اور وہاں پر ہی ہمارا جھگڑا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان تینوں ضرورتوں کے علاوہ عوام کے سامنے جن بد مذہبوں کی طرف اس نے اشارہ کیا، ان کی طرح بلا ضرورت ایسے الفاظ ادا کرتے رہنا کہ جن سے عوام الناس کا ذہن خراب ہو سکتا ہو، وہ جائز نہیں۔ ارے ضرورتوں کے تحت، جبکہ بیان ہی افہام و تفہیم کے لیے ہو رہا ہے اور ایک پورا موضوع باندھا جاتا ہے، اس موضوع کے اندر پھر تمام کچھ سمجھایا جاتا ہے، ہاں جی، اور تمام اوہام اور خطرات جو ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، ہاں جی، تحفظات جو ہے وہ قرائن سے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے مقام کو گستاخی قرار دینا، ایسے مقام میں اس طرح کے کلام کو گستاخی قرار دینا، یہ بہت بڑے ائمہ کرام، بزرگان دین اور خدا رسول کے گستاخ کا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ کسی باادب کا کام نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ اس کے بعد اس کی مزید قلعی کھولتے ہوئے میں اگلا پیرا پڑھتا ہوں، آپ پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی یہ نصیحت کر رہا ہے یا کوئی اور مقصد لے کر یہ اپنا ابال نکال رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں آگے یہ لکھتا ہے اگلا پیرا، الغرض اہل سنت کے تمام تر معاملات میں ادب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ رافضی یا نیم رافضی طبقہ مخصوص صحابہ اور بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی بد باطنی کا اظہار کرتا ہے، تو اہل سنت وہاں بھی دامن ادب و محبت تھام کر رکھتے ہیں، اور اگر ناسبی یا ناسبی مزاج لوگ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اپنے خبث باطنی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اہل سنت دامن ادب اور محبت کو مزید مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اب میرے دوستو ذرا دیکھنا، اس پیرے پر غور کرنا، اس نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ تمام معاملات میں ادب ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے خصوصاً مخصوص صحابہ کے متعلق، پھر نام لے کر کہتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ خصوصاً ادب کا لحاظ کرتے ہیں اور کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں بولتے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں، یہ پیرا اپنے ذہن میں رکھنا، اس پر جو ناچیز نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ لیکن اس کے برخلاف تیرے خاص ساتھی یار غار یعنی حنیف قریشی اس نے سیدنا معاویہ کے لیے کیا زبان استعمال کی؟
تو میں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں وہ شخص ہے جس نے پتہ نہیں کتنے مقام پر سیدنا معاویہ کی اتنا بڑی گستاخیاں کی کہ خود اس شخص کو کرونے کے عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت وہ تمام گستاخیاں ان کی فلم چل گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ میں نے گستاخیاں کی ہیں. وہ اس کا کلپ اور ریکارڈنگ محفوظ ہے. اس نے توبہ کی کرونے کے عذاب کی وجہ سے اور یہ کہا کہ اگر میں نے سیدنا معاویہ کے متعلق یا کسی اور کے متعلق گستاخی کی ہے اللہ مجھے معاف کر دے. ہیں کرونے کے ڈنڈے کی وجہ سے کرونے کے ڈنڈے کی وجہ سے حضرت کو گستاخیاں یاد آ گئی ساری. میں پوچھتا ہوں تیرا وہ یار غار ہے, تیرے یار غار ہونے پر نشانی یہ ہے کہ تو نے اسی تحریر کے صفحہ نمبر 23 پر مفتی محمد حنیف قریشی لکھا اور پھر کہہ رہا ہے اس کا ذکر خیر کرنے کے بعد کہ اس نے اس مسئلے کی طرف انہوں نے میری توجہ مبذول کرائی اور توجہ دلائی. 27 پہ پھر لکھتا ہے یہ تیرے یار غار ہونے کی دلیل ہے. میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح اتنا بادب شخص اتنے گستاخ کو اپنا دوست اور یار غار کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے تجھے پتہ نہیں, ممکن نہیں, ہم غیر ہیں اور دور رہتے ہیں, وہ تیری بغل میں رہتا ہے, تیرا علاقے کا ہے, تو بھی پوٹھواری ہے, وہ بھی پوٹھواری ہے, اسی تحریر میں تو نے لکھا ہے میں پوٹھواری ہوں. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تو نے اس کے خلاف ایک فتویٰ کیا ایک جملہ بھی نہیں استعمال کیا. کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا تو صحیح نفس امارہ کا مالک ہے, تو عالم ظالم ہے. تیری زبان پہ کچھ اور ہے, تیرے دل میں کچھ اور ہے, تیرے عمل میں کچھ اور ہے, تیری قلم میں کچھ اور ہے. یہ کیا منافقت ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ میرے دوستو, اس بندے کی حقیقت حال تم پر روشن ہو گیا سب لوگوں پر. اگر یہ صحابہ کا ادب کرنے والا ہوتا تو حضرت سیدنا معاویہ کے اور دیگر صحابہ کرام کے اتنے بڑے گستاخ بندے کو جو ایک رافضی پیر کا مرید ہے جی, اس کو کبھی اپنا دوست نہ بناتا, اس کو کبھی اپنی تحریروں میں جگہ نہ دیتا عزت کے کلمات کے ساتھ. اس کے خلاف ضرور ایک فتویٰ جاری کرتا. اگر اس نے نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے یہ کرتوت, یہ نصیحتیں, یہ در حقیقت ابال نکالنے کے لیے ہیں کسی کے خلاف, یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حنیف قریشی نے یہاں تک حضرت معاویہ کی گستاخی کی کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے نام رکھتے ہیں. معاویہ کا معنی تو بھونکتا کتا ہے, یہ اس کا کلپ محفوظ ہے جو صاحب حضرت معاویہ کو بھونکتا کتے تک نعوذ باللہ کہہ رہا ہے, بھونک رہا ہے ظالم. آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے. وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو, جاہلیت کے ناموں کو یہاں اطلاع مت کرو. وہ ایک معنی ہے حضرت, ایک نا ہے, اس کا معنی بنتا ہے پونکتا کتا. تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں, میں کیا واہ اور اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت. معاذ اللہ, لوگ معاویہ نام رکھتے ہیں, دور جاہلیت کے نام رکھتے ہیں. معاویہ کا معنی تو بھونکتا کتا ہے. اب بتائیے اتنا بڑی گستاخی حضرت سیدنا معاویہ کی, اس بندے کو شرم نہیں آئی کمینے کو کہ حضرت معاویہ کا یہی نام مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف پر آتا رہا.
حضور علیہ السلام نے تو دور جاہلیت کے نام کہہ کر بھونکتا کتا مانا کر کے حضرت معاویہ کو کچھ نہیں فرمایا. ایسی باتیں آپ علیہ السلام کے منہ شریف سے صادر نہیں ہوئی. جو شارع ہیں انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن اس کی گستاخی اور جرات کا اندازہ لگائیں کہ کتنا غلیظ لفظ سیدنا معاویہ کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور پھر یہ اس کو اپنا یار غار اور دوست بنا رہا ہے. جی یہ 27 صفحے پر تو اس نے اس کے متعلق لکھا ہے مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب نے توجہ دلائی فجزاہ اللہ تعالی احسن الجزاء. ادھر یہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسروں کو نصیحتیں ہو رہی ہیں. تو سمجھ لیجئے میرے بھائی کہ ایسی نصیحتوں سے اس کا مقصد کیا ہے. ادب سکھانا نہیں ہے، اپنی دشمنی حسد کا ابال نکالنا مقصود ہے. اس کے بعد اس نے صفحہ نمبر 3 پہ کہا، فیروز اللغات میں ہے خطا کے معنی قصور، گناہ، جرم، تقصیر، غلطی، صاحب، بھول چوک. تو ان میں سے کون سے ایسے معنی ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علو شان کے مناسب ہیں؟ اس پر میں نے لکھا ہے بھول چوک، صاحب، جن کو آگے چل کر تو خود کہہ رہا ہے کہ بی بی پاک کے متعلق یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، صحیح ہے. تو بھول چوک صاحب جو ہے آگے تو جا کر تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر کیوں غصہ چڑھ رہا ہے؟ دوسروں پر غصہ کس چیز کا ہے؟ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عوام جن کی غالب اکثریت خطا اور خطا اجتہادی کے مابین فرق ہی نہیں جانتی، ان کے سامنے خطا بول کر خالص علمی مفہوم کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ ناچیز نے لکھا تیری نسبت اچھے ہیں کیونکہ سادہ لو ہیں، حاسد اور منافق نہیں. میں ایمان سے کہتا ہوں ڈاکٹر کے بیان کو اچھالنے والے ملا ہیں، عوام نہیں ہیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. یہ ایسے درویش عیار مکار جو ہیں انہوں نے یہ فساد ڈالا ہوا ہے. عوام الناس ایسے کام نہیں کرتے، یہ فتنہ باز فتنے بناتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا میری خطا سے خطا اجتہادی مراد تھی. تو کہتا ہے جب مطلق پہلے استعمال ہو گیا تو 2-4 مہینے بعد یہ جو تقیید ہے کیا فائدہ دے گی؟ میں اس سے پوچھتا ہوں تیرے نزدیک اگر سیاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو بتا امام اعظم پر کیا فتویٰ جاری ہوگا جب فرما رہے ہیں قد کانت منہم زلات و خطایا؟ کوئی تقیید نہیں ہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. سیاق سب سے بڑے ایک قرینہ اور دلیل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسا طویل کلام جس کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں انہوں نے شروع سے آخر تک سنا ہو وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، اور جو اندر سے چھوٹی
टूटी फूटी बात सुनते हैं, वही फितना बनाते हैं जो तुम्हारे जैसे होते हैं। सियाक जो है सबसे बड़ी दलील है। तुम इतना बड़े जाहिल हो, तुमने इस बात का इनकार किया कि खता इज्तिहादी वहां पर हो सके, है तो खता इज्तिहादी नहीं हो सकती। कोई क्यों नहीं हो सकती, बता तो सही। मुतलक भी हो, तुम्हें इतना तमीज नहीं है कि जब मसला चल रहा है फदक का मसला चल रहा है, उसके बयान के ज़िम्न में ये इबारत पेश की गई, ये इबारत सामने आई लोगों के। अब बात को समझना। तो क्या मैं पूछता हूं कि फदक का मसला वो शरई मसला है या किसी का जाती गुनाह है? कोई जाती गुनाह की बात हो रही है वहां पर। मसला तो जब किसी मसले के मुतालिक बात हो रही हो, उसके मुतालिक जहाँ खता का लफ्ज बोला जाएगा तो वहां पर करीना बताएगा कि इज्तिहादी खता ही हो सकती है। जब मुज्तहिदीन के मुतालिक, मुज्तहिदीन के कलाम के मुतालिक, मुज्तहिदीन के फतवे और के मुतालिक या इख्तिलाफ से मुतालिक खता का लफ्ज बोला जाएगा, वो खुद मसाले के मुतालिक होना वो करीना इस बात का कि इज्तिहादी ही हो सकता है, खता और दूसरी खता नहीं हो सकती, गुनाह के माने में नहीं हो सकती। क्यों कि ये उस वक्त मुमकिन है जिस वक्त के किसी के जात के मुतालिक हुक्म देना मकसूद हो, हुक्म लगाना मकसद हो, मसले के मुतालिक कलाम न हो, उसकी जात के ऐबों से मुतालिक कलाम हो रही हो, फिर जब कहोगे खता तो वहां पर गुनाह का माना होगा। जब इज्तिहादी मसाइल में खता मज़कूर होती है, मुज्तहिदीन के इख्तिलाफात को बयान करने के ज़िम्न में खता का लफ्ज आता है, हर बंदा जानता है तुम्हारे सिवा ये खता इज्तिहादी मुराद है। खैर, ऐसी बातों पर नाचीज को जोर देने की हाजत इस वजह से नहीं है कि सिर्फ लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाना मकसूद है, मैंने सारी तहरीर उसका रद्द पेश करना है। अब सफा नंबर 4 पे सालेसन लिख कर नीचे कहता है, सदियां गुजर गई, अहले सुन्नत में से किसी शख्स की जबान से ऐसा जुमला सादिर नहीं हुआ कि और खता पर थी जब मांग रही थी, खता पर थी। बाज कम इल्मों ने और आगे चलकर जलाली साहब ने भी फवातिहुर रहमूद की इबारत का सहारा लेने की कोशिश की, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से उन हजरात का मुद्दा तो साबित न हुआ। अलबत्ता उनके इल्म की कलई खुल गई, कलई जरूर खुल गई, और यूं ही उनकी सैयदा व अहले बैत की बाबत कल्बी कैफियत आश्कार हो गई। मैंने यहाँ पर नीचे ये लिखा, बल्कि तेरी किल्ली खुल गई। और क्योंकि इसने कहा फवातिहुर रहमूद की इबारत पर आगे चलकर कलाम करूंगा, तो मैं भी यहाँ नहीं करता, मैं भी वहां ही करूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसके आगे चलकर लिखता है, ला यजूज़ु, इमाम कुर्तुबी की इबारत, ला यजूज़ु अन युनसब इला अहदिन मिन अस्सहाबति खताउन मक़तूअन बिही। ये इबारत लिखकर नसीहत करता है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, किसी तरह की खता इज्तिहादी की निस्बत भी सहाबा और बुजुर्गान दीन की तरफ नहीं करनी चाहिए, जायज नहीं है। इस पर नाचीज ने लिखा है, इमाम कुर्तुबी का साबिक कलाम लाहिक के खिलाफ है, मुलाहजा हो। मौलाना मुफ्ती नजीर अहमद साहब ने नाचीज को यहाँ पर खबरदार किया कि इस कलाम से पहले इमाम कुर्तुबी का वो कलाम जिसको वो हवाला बनाकर पेश कर रहा है, तफसीर कुर्तुबी अल जामे' ले अहकामिल कुरान, सूरह हुजुरात,
آیت نمبر 9 کے تحت، آیت نمبر 9 کے تحت 10واں مسئلہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں لا یجوز ان ينسب الى احد من الصحابۃ خطأ مقطوع به۔ تو مولانا نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے یہ صفحہ نمبر 211 ہے دار الکتب العلمیہ کا جو مطبوعہ نسخہ ہے، 209 پہ آپ نے لکھا ہے فتقرر عند علماء المسلمین وثبت بدلیل الدین ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان اماما وان کل من خرج علیہ باغ۔ علماء مسلمین کے ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے اور دلیل دین سے ثابت ہے کہ حضرت علی امام رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور ان کے خلاف خروج فرمانے والے سب باغی تھے۔ تو میں پوچھتا ہوں حضرت جی یہ پہلی عبارت نہیں پڑھی تھی؟ ادھر تو آپ فرما رہے ہیں خطا اجتہادی کی نسبت جائز نہیں ہے، ادھر تو باغی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی وہی امام قرطبی ہیں۔ تو یاد میں اب سوال کروں گا کہ یہ امام قرطبی کے کلام کا آپس کا تعارض ہے، اب اس تعارض کو تم نے اٹھانا ہے جی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے ہی امام قرطبی کے کلام کا دروازہ کھولا تو تمہارے کلام سے وہ دروازہ بند ہو گیا، اب تم نے پھر کھولنا ہے، اب آپ کے شرح کرنی ہے، تعارض اٹھانا ہے۔ علماء کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے علماء عقائد یہاں پر کیا کیا لکھتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ اما عائشہ پاک، ان کی طرف کون سے الفاظ کی نسبت کرتے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بلکہ یہ تمہارا پیشوا جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب، حضرت نے اپنے سابقہ خطاب میں خود کہا بی بی پاک مولا علی کے مقابلے میں خطا پر تھیں، بڑے زور شور سے کہہ رہا ہے، اور پھر اب کے بیانات میں پتہ نہیں ہمسایوں سے کہیں متاثر ہو گئے ہیں یا یورپ کی صحبت سے متاثر ہوئے ہیں، تو اب فتویٰ چلا دیا کہ جو کہے بی بی پاک عائشہ خطا پر تھی ایسا وہ کافر ہے۔ علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، کبھی وہ ہے، اسی کو کہتے ہیں افراط اور تفریط۔ یہ اعتدال پہ، جاہل بندے اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتے جی۔ جنہوں نے اصول شریعت اور محکمات شرع کو مضبوط نہیں کیا ہوتا، وہ کبھی ہمیشہ اعتدال پر نہیں رہ سکتے، کبھی ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے۔ پھر آگے اس نے اسی 4 صفحے پہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی انہا کی خطا کی طرف نسبت نہیں کی، ایک بار بھی آپ نے خطا کی نسبت نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے علماء نے کی ہے یا نہیں؟ کیا اس کے جواز کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے ثبوت ضروری ہے یا علماء کا کلام بھی کافی ہے؟ اس کے بعد تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 111 سے ایک عبارت پیش کی ہے، لہذا بمقتضائے مصلحت اسی امر کو انسب خیال فرمایا کہ فتق کی صورت اسی طرح رہے جیسا کہ عہد نبوی میں تھی۔ اس پر کہتا ہے بتائیے انسب کا مقابل
खता आना चाहिए या मुनासिब। मैं ये कहूंगा कि क्या ताजदार गोलड़ा की एक इबारत सामने रख रहे हो, दूसरी तस्वीर वगैरह की इबारतें सामने नहीं रखनी क्या? ये कहो ताबीर यूं भी हो सकती है, ताबीर वो भी हो सकती है। जब दो तरह की ताबीर आ गई है तो कह सकते हो ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। अजीब बात समझिएगा, सुनिए भाई इसकी। ताजदार गोलड़ा की एक और इबारत पेश कर रहा है, कहता है और आपने तो बड़े जोर से कहा जो कहा और अब तक वो इस पर डटे हुए हैं, लेकिन जरा पीर साहब को पढ़े। फरमाते हैं हो सकता है सहाबा किराम से कोई इज्तिहादी कुसूर या खता जाहिर हुई हो या बाहमी मुनाज़ात ने उनके दरमियान सूरत कशीदगी पैदा की हो, लेकिन वाजिबुल इस्मत तो सिर्फ मलाइका और अंबिया है, ना सहाबा किराम। मैं कहता हूं हजरत जी खैर तो है, पीर साहब का ये कलाम तो कम अज कम छुपा जाते। तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई के लिए तो यही काफी है। अभी तो पीछे नसीहतें हो रही थी, सहाबा किराम की तरफ कसूर और खता की निस्बत ही जायज नहीं है, तो ताजदार गोलड़ा की वही इबारत पेश कर दी जिसमें सहाबा के मुतालिक ये लिखा हुआ है, कसूर का लफ्ज भी और खता का लफ्ज भी लिखा हुआ है। तो शर्म नहीं आती? आप भी मान जाओ कि मकाम तालीम, मकाम रद्द और सियाक किस्सा में ऐसा कलाम चलता है और ताजदार गोलड़ा दे रहे हैं। फिर तो तुम्हें आग क्यों लग गई? खैर तो है। अब बताएं, ईमान से बताएं। ये सफा नंबर 6 है, सफा नंबर 6 है। ईमान से बताएं, ये जो नसीहतें कर रहा है वो दिल से कर रहा है या मुनाफकत है? बोलो बोलो बोलो। अगर दिल से कर रहा है तो यहां पर क्यों नहीं बरस पड़ा? कम अज कम छुपा जाता। चलो, ये क्या लफ्ज है? कोई इज्तिहादी कसूर का लफ्ज आया, कसूर का। मैं पूछता हूं ये कसूर के लफ्ज का क्या माना होता है? या खता जाहिर हुई हो। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम से कोई इज्तिहादी कसूर या खता जाहिर हुई हो या बाहमी मुनाज, बोलो ये क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं? खुदा का खौफ करो, शर्म करो। अवाम को गुमराह करके उनके जज्बात को मुश्ताइल करना, उनको जो है गुस्सा दिलाकर उनसे गलत काम करवाना, तौहीने करवाना, कत्ल गारत और फसाद करवाना, ये आसान काम है, लेकिन शर्म नहीं आती? आखिर अल्लाह की बारगाह तो है ना। मैं देखता हूं तुम्हारी तहरीरें अब कैसे चलती हैं। तहरीर पे तहरीर भेजता रहा है? असल बात यह है कि जनाब की खिदमत किसी ने नहीं की, जिसको इल्मी खिदमत कहते हैं। ये मैं तेरी इल्मी खिदमत कर रहा हूं। इसने मेरे मुताल्लिक कहा, यार मैंने सुना, मैं पढ़ता था, मैंने सुना कि एक है मौलवी, वो कहता है ये तंजीमुल मदारिस भी हराम है। तो मैंने कहा यार दुनिया में ऐसा शख्स भी है जो कहता है तंजीमुल मदारिस हराम है? बल्ले बल्ले इमाम गजाली, हाय 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 हाय, सदके जावा सदके हैं। अब मैं बताऊंगा, तू आ मेरे सामने, मैं तुझे बताऊं हराम और हलाल में क्या फर्क होते हैं। तुम तो वही हो ना, तुम वही हो। तुम्हारा तकवा मैं बताता हूं, सुअर खा लेना और मक्खी गोश्त पे ना बैठने देना। क्या बात है, सामने सुअर पड़ा हुआ है, गोश्त खंजीर का है, उस पर मक्खी ना बैठने देना, कहीं जरासीम पैदा ना हो जाए। हाँ, तुम्हारे तकवे हम जानते हैं, तुम लोगों हमें छेड़ते हो। न छेड़े खिरका पोशों को।
اپنا ٹک پر پانی چلا رہا ہے، سکھر میں چل رہا ہے، چلاؤ، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ اب بتا اس کا جواب دے، یہ تاجدار گولڑا نے کیوں کیا؟ اب بتا، تاجدار گولڑا صحابہ کے گستاخ بنے ہیں تیرے نزدیک کے نہیں؟ شرم آنی چاہیے، ایسا کلام کرتے ہو جس سے نہ خدا چھوٹے، نہ رسول بچے، نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہو، نہ اہل بیت کی، نہ اماموں کی، ہے ایک تمہاری تم رہ جائے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے۔ اپنی تم کو قائم رکھنے کے لیے سب ایسے ظلم کرتے ہو۔ پھر آگے کہتا ہے، پیر صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتا ہے، حیرت کی بات ہے کہ پیر صاحب فرماتے ہیں فیصلہ کا نہ ہمیں اختیار، نہ ہم اس سلسلے میں مسئول، نہ وقت و موقع پر موجود، نہ ہمیں زیب۔ پہلی بات یہ ہے، ایک ہوتے ہیں ملفوظات، ایک ہوتی ہے اپنی تحریر۔ ملفوظات کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ملفوظ کوئی سنتا ہے، سننے میں ہزاروں خطائیں لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس نے لکھا، محفوظ کیا، کون سے الفاظ ذہن میں رہے، کون سے نہ رہے، بندہ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تصفیہ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، ملفوظات اپنی کتاب نہیں ہے۔ ملفوظات کی عبارت کہہ رہی ہے فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے، اور تصفیہ تو ہے ہی تصفیہ۔ تمہیں تمیز نہیں تصفیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ ہی تو کر رہے ہیں، تصفیہ میں فیصلہ ہی تو کر رہے ہیں، ہر مسئلے پر فیصلہ کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تصفیہ کے اندر بی بی پاک کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناچیز نے ریکارڈ کروا دیا، محفوظ ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے یہاں تک لکھ دیا، میں پھر عبارت پیش کر ہی دیتا ہوں۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں۔ یہ فیصلہ کون دے رہا ہے؟ کون فیصلہ دے رہا ہے؟ تمہیں تمیز نہیں۔ ہماری نظر میں ملفوظات اور محققین کی نظر میں ملفوظات ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں، اور جو کتاب ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تصفیہ کتاب ہے، اس میں فیصلہ ہے، تم نے ایسی بات کیوں پیش کی ہے؟ تصفیہ تیرے سامنے تھی، وہ کیوں نہیں پیش کی؟ معلوم جان بوجھ کر ڈنڈی مارتا ہے، ہاں تیرا نفس مارا ہے۔ جو کلام کسی کے خلاف ملتا ہے تجھے، چاہے وہ حقیقت میں تیرے ہی خلاف جا رہا ہو، تو اندھا ہو کر وہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہ دوسری بات کا عنوان دے کر نیچے لکھتا ہے، اگر آپ کا یہ بہانہ مان کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی سے صرف نظر کر لیا جائے تو پھر حضرت علی کی شان و عظمت کے بیان اور دفاع میں حضرت سیدنا معاویہ کی بے ادبی بھی برداشت کر لینی چاہیے۔ میں کہوں گا حضرت ابھی آپ نے کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ قرطبی میں لکھا ہوا ہے باغی، آپ کو پتا ہے، تو کیوں کیا؟ کر لینی چاہیے یعنی تمہیں۔ آگے کہتا ہے، پھر وہ لوگ جنہوں نے نماز میں خشوع کا بہانہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، نظریہ علم غیب کا بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، کیا ان کے بہانے بھی مان لیے جائیں؟ میں نے کہا غلط تنظیر ہے، مطابقت نہیں۔ یہ تب صحیح ہوتا کہ حضور کی یاد خشوع میں داخل نہ ہوتی، حضور کی یاد خشوع میں خود داخل ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے خشوع کے منافی ہے، اس کی بکواس اظہر من الشمس ہے۔ پھر عجیب ظلم کرتا ہے کہ تیری تقریر میں ہے قصور، غلطی، گناہ کہنے کی اجازت نہیں،
حالانکہ یہ خطا کے مترادفات ہیں، شرم آنی چاہیے اس کو. کہاں گیا اس کا علم ہے؟ مجھے تو اس کی فنون دانی پہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ فنون دان بھی نہیں لگتا. اتنا بڑا ظلم ہے کہ خطا کے مترادفات ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ خطا کے مترادفات ہیں، چلو یہی ثابت کر دو. میں تیری ساری علمی قابلیت تسلیم کر لوں گا، صرف ثابت کر دو کہ یہ خطا کے مترادفات ہیں. شرم آنی چاہیے. خطا کے کئی معنی ہوتے ہیں لغت کے لحاظ سے. بات کو سمجھنا، پھر نسبت دیکھنی پڑتی ہے. تو خطا عام ہے لغت کے لحاظ سے. اگر دیکھا جائے لغت کے لحاظ سے تو اس کے یہ معنی ہیں، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خطا تو عام اس سے اخص ہے. وہ تو ایک خاص معنی رکھتا ہے علم کلام کا. اگلی بات آ گئی بھائی وہی جو میں پہلے کر چکا ہوں، خطا کار اور خاطی والی. یہ اس نے 8 صفحے پر کیا، اس کا بیان ہو چکا ہے. تاجدار گولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصفیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہا کہ اس سوال اور باغ فدق پر کلام شریف جو ہے، وہ سوال شریف جو ہے بی بی پاک کا، اس کے متعلق تاجدار گولہ نے لکھا کہ سیدۃ النساء کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم میں خطاب امت کی طرف ہے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک کا مقصد یہ تھا، حالانکہ کلام سے صاف پتہ چل رہا ہے بی بی پاک کا یہ مقصد ہوتا تو ناراض نہ ہوتی. مقصد یہ نہیں تھا. یہ لام معاقبت والا معنی یہاں پر ہے کہ بی بی پاک نے یہ مسئلہ اٹھایا اور امت کا اس میں یہ فائدہ نکل آیا کہ امت کو معلوم ہو گیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ مخصوص ہے، عام نہیں. یہ ایک فائدہ نکل آیا ہے، یہ ترتب قصدن نہیں ہو رہا، یہ فائدے کے طور پر ترتب ہے. بھائی پتہ نہیں حضرت کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. امت کو اتنا بڑا فیض ملا، کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت جو ہے اس کا معنی مطلب جو ہے امت پر واضح ہو گیا. تو ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے گھرانے شریف سے یہ تمام چیزیں آتی ہیں، انہی کے در کا ہی فیض ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ناراضگی، ہجران وغیرہ یہ کچھ جو کچھ ہوا تھا اس کو کس زمرے میں دیکھنا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے متنازع فی، وہ متنازع فی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ڈاکٹر کی جہالتیں کی حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی ہیں. وہ مسئلہ جو بیان کیا اس میں تو اس نے جہالت نہیں کی، لیکن اس مسئلے کے اوپر اٹھنے والے جو اعتراضات تھے
ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے اس نے بہت بڑی خطائیں کی ہیں. حق یہ ہے. اسی وجہ سے ہمارا مقصد ڈاکٹر کا دفاع نہیں ہے، ہمارا مقصد حق کو واضح کرنا ہے بس. میرے دوستو 21 صفحے پہ یہ لکھتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مطلق خطا کے وقوع کا کہا جبکہ یہاں خطا اجتہادی کا بیان ہے. پھر یعنی اب کلام چل نکلا. ہاں لیکن اس سے پہلے اس کو بعد میں چھیڑتا ہوں. شمس الہدایہ کی عبارت پیش کی تاجدار گولڑا کی. یہ ہے شمس الہدایہ تاجدار گولڑا. یہ مسئلہ ہے تعبیر خواب کا. تعبیر خواب اس میں خطا کا، جس کو کہتے ہیں تعبیر فی الخطا. تو اس نے کیونکہ بار بار چیلنج کیا کہ ایسے لفظ تو دکھاؤ، شمس الہدایہ سے اس نے عبارت دی، اس میں امکان کا ہے، لیکن پتہ نہیں جان بوجھ کر اندھا ہوا یا مطالعے کی نظر یہاں نہیں پہنچی. ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 54 ملفوظ نمبر 51. اس میں آپ کا ملفوظ شریف ہے اور اس کے لیے یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کیونکہ ملفوظ کو وہ حجت مطلقہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ ملفوظات سے حوالے وہ دے چکا ہے. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یعنی کشف ولی میں تو خطا نہیں ہوتی، لیکن اس کی تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے. پھر فرماتے ہیں اور خطا فی التعبیر اولیاء بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے. اور پھر آگے آپ بخاری مسلم سے آگے حدیث پیش فرما رہے ہیں سال حدیبیہ والی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے، بنا بری مدینہ طیبہ سے اسی قصد سے روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ میں پہنچے تو کفار مکہ مانے ہوئے. آخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلہ تو آپ کو بطریق رویا معلوم ہوا تھا، بس تخلف کیسے واقع ہوا؟ فرمایا مقصود اصلی میں مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے، خواہ وہ امسال ہو یا آئندہ سال، بس خطا فی التعبیر ہے نہ اصل واقع میں. اب خطا فی التعبیر یہ کہہ رہا ہے بی بی پاک کی طرف دکھاؤ تو صحیح، دکھا. یہ تو انبیاء کی طرف اور وقوع کی بات ہو رہی ہے. خطا فی التعبیر کے وقوع کی بات ہے اور وہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے. اب بتا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے بخاری نہیں پڑھی تھی، مسلم نہیں پڑھی تھی، ملفوظات نہیں پڑھے تھے؟ کیوں اگلے کو چیلنج کرتا ہے دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ کہاں ہے، نسبت کہاں ہے، کہاں ہے نسبت؟ یہ نسبت کو مجھے نظر نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ اب لگاؤ فتوے کافر ہونے کے، گستاخ ہونے کے. اب وہ اپنی بناوٹی جو مصنوعی جھوٹی نصیحتیں بنا رکھی ہیں ان کو یہاں چسپاں کرو اور تاجدار گولڑا کو جا کر سمجھاؤ کہ کیا کیا. اہل سنت کی عادت ہی توڑ دی. اہل سنت تو بڑے ادب والے ہوتے ہیں، خاک تیرے ادب پر. ایسا ادب اپنے پاس رکھ جو شریعت کو بھی بے ادبی بنا دے. شرم آنی چاہیے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطلونی، مجھے حد سے نہ بڑھانا. کیا مطلب؟ کہ ایسی باتیں میرے متعلق نہ کرنا
کہ اس طرح بنا دینا کہ جیسے خدا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ مجھے نہ ملانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام والے ملاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ جو کچھ ائمہ نے اور شریعت نے ان کے لیے استعمال کیا ہے اس کو گستاخی نہیں سمجھنا۔ میرے دوستو، اب مسئلہ آ گیا فواتح الرحمود کی عبارت کا۔ فواتح اس میں اس کی موت ہے، ایک موت تو ابھی دکھا چکا ہوں تاجدار گولڑا کی عبارت سے۔ اب فواتح الرحمود میں اس کی موت ہے جی۔ اب اس کی میں نحوی دھجیاں اڑاؤں گا، نحوی دھجیاں۔ ترکیب کرتے ہوئے کیا کیا گل کھلاتا ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے یہاں کہہ رہا ہے، یہاں یجوزو ہے، یعنی فواتح الرحمود میں یجوزو ہے، اور آپ نے خطا پر تھی کہا۔ میں نے یہاں لکھا کما واقع، نظر نہیں آیا؟ کما واقع، واقع ماضی کا صیغہ ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اب ذرا دیکھیے گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں عبارت پڑھتا ہوں سب سے پہلے فواتح الرحمود کی۔ امام ملا بحر العلوم عبد العالی لکھنوی رحمہ اللہ کی فواتح الرحمود کی ہماری درسی کتاب، اس کو موطا کہنا چاہیے، یہ موطا ہے، اس کو اعلی حضرت وغیرہ سب حضرات نے پڑھا ہوا، سب حضرات جتنے مدرسین ہیں، مشائخ ہیں، اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد جتنے پیدا ہوئے سب نے اس کو مطالعے میں رکھا ہے۔ آپ پیچھے لکھتے چلے آ رہے ہیں، جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ۔ اتنا جاہل بندہ ہے یار، ایک ایک جملہ ایمان سے اس کے خباثتوں اور اس کی جہالتوں اور اس کے تعصبوں، اس کی عمایتوں کو ظاہر کرتا ہے، عمایتوں کو۔ اہل البیت کسائر المجتہدین، اہل بیت جتنے ہیں مولا علی سمیت، حسن حسین سمیت، یہ بھی باقی مجتہدین کی طرح ہیں خطا اور ثواب کے مسئلے میں، اجتہادی مسائل میں خطا اور ثواب کے اندر یہ باقی مجتہدین کی طرح ہیں۔ نمبر 1، یجوز علیہم الخطا فی اجتہادہم، ان کے اجتہاد میں خطا جائز ہے۔ اب اسی جائز کو وہ لے رہا ہے کہ ادھر تو یجوز ہے، آگے شرم نہیں آتی، اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آگے لکھا ہوا وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ، اہل بیت باقی مجتہدین کی طرح اجتہادی مسائل میں کبھی درست نتیجے تک پہنچتے ہیں اور کبھی یخطئون خطا کرتے ہیں۔ اب اس کی اپنی منطق میں استعمال کرتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں تو نے المجتہد قد یخطئ، پچھلے اپنے صفحات میں لکھا یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے، اس کے صدق کے لیے فی عہد الازمنہ نسبت کافی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ذرا اپنی منطق کے ورقے نئے کھول کر اس پر بھی نظر دوڑا، یصیبون و یخطئون یہ مطلق عامہ ہے یا نہیں، بس اتنا بتا دیں۔ اور اگر مطلق عامہ ہے تو بالفعل فی عہد الازمنہ ثابت ہو گئی خطا، اور ایک کی نہیں
یہ تو اہل بیت سب کے متعلق بتا رہے ہیں. اہل البیت یہ لفظ ہیں، مولا علی سمیت، حسن حسین سمیت، کسائر المجتہدین، دوسرے مجتہدین کی طرح ہیں. پھر فرماتے ہیں یصیبون و یخطئون، تو ثواب اور خطا ان کا بالفعل فی عدل ازمنہ ثابت ہو گیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے قاعدے نہیں چلا سکتے جو اپنے تیرے خلاف جاتے ہوں؟ اور تو حق کے خلاف ہوتا ہی کیوں ہے ڈیٹیل ہے؟ وہ بیٹو کیوں خلاف ہوتا ہے حق کے؟ بتا. جب تمہیں معلوم ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، کیوں مٹی ڈال رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں اور اپنی آنکھوں میں ہے؟ اور خدا تیری آنکھیں بند کر دے. یہ کیا ہے؟ یصیبون و یخطئون کیا کہہ رہا ہے؟ بتا کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہ ثواب کو بھی پہنچتے ہیں وہ، اور خطا بھی کو بھی پہنچتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں کبھی. یہ باقی مجتہدین کی طرح ہیں. یعنی کیا مطلب کہ معصومیت والا نظریہ باطل ہے، بلکہ معصومیت عن الخطا جو ہے، یعنی خطا اجتہادی، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ مسئلہ اختلافی ہے. یہ ہمارے اصول فقہ اور علم کلام والے اس کی تسلیات کرتے ہیں. تو رافضی لوگ جس طرح معنی لیتے ہیں وہ تو کیونکہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں اہل بیت کو. ان کے ریکارڈنگیں محفوظ ہیں اور ناچیز نے ان کی وضاحت کی ہوئی ہے. وہ افضل الانبیاء بھی کہتے ہیں اہل بیت کو، اور خدا کے برابر بھی کہتے ہیں، یا خدا سے بھی اوپر کہتے ہیں. ان کی صاحب کلب بھرے ہوئے ہیں، کلب محفوظ ہیں اس وقت، ان کی کتابوں میں بھی دعوے موجود ہیں. تو میرے بھائی بات کو سمجھنا. یصیبون و یخطئون، تو جس کی دعوت دے رہا ہے دکھاؤ دکھاؤ، یہ ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. کس نے لکھا ہے؟ بحر العلوم رحمہ اللہ نے لکھا ہے. کون سی عبارت ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے پڑی ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی کہ جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا ہے؟ میں تمام دنیا کے طلباء کو، علماء کو نہیں، تمام دنیا کے طلباء کو میں اس بندے کے مظالم کی طرف متوجہ کرتا ہوں، عمایتوں اور دلالتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کے مدرسے میں جا کر اس سے پوچھو، نکالو عبارت، فواتح الرحمود کی عبارت نکالو. تم کیسے کہتے ہو کہ خطا کی نسبت ادھر نہیں ہے؟ اگر اس کو طلباء نہ دلیل کرے میں ناک کٹوا دوں گا. ٹھیک ہے؟ ہم یصیبون و یخطئون، ہم یصیبون و یخطئون. شرم کرو. اس کے بعد کہتا ہے، امام کی عبارت ہے وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، اہل بیت پر ذلت بھی جائز ہے. درست. ذلت کیا ہے؟ لغزش. ذلت نہیں کہہ رہا بھائی، ذلت کہہ رہا ہے زا کے ساتھ، وہ بھی فتح کے ساتھ. ذلت نہیں ہے. ذلت کس اہل بیت پر ذلت کیا ہے؟ مومن پر بھی ذلت جائز نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ذلت وہ ذال کے ساتھ ہے اور ذال کے کسرہ کے ساتھ ہے. یہ زا کے ساتھ ہے اور اس کے فتح کے ساتھ ہے. ذلت اس کا معنی ہوتا ہے پھسلن، لغزش. جیسے ایک آدمی بارش میں چل رہا ہے، اب اس کا ارادہ تو پھسلنے کا نہیں ہے نا، گرنے کا، لیکن تھوڑی سی عدم توجہ اور غفلت سے وہ پھسل جاتا ہے. اس کو لغزش کہتے ہیں، اس کو ذلت کہتے ہیں. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے اہل بیت پر مسائل اجتہادیہ میں ذلت درست ہے، جائز ہے، یعنی ان کو لغزش ہو سکتی ہے. کیا؟ جیسے دوسرے مجتہدین کو ہوتی ہے ان کو بھی ہو سکتی ہے. آگے ذلت کی انہوں نے خود وضاحت فرمائی. ذلت کی وضاحت میں فرماتے ہیں وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ. ذلت کیا ہے؟ کہ شان کے خلاف بغیر ارادے کے، شان کے خلاف بغیر ارادے کے ایسا کام جو شان کے خلاف ہو، اس کو بغیر ارادے کے کر بیٹھنا،
یہ لغزش ہے، یہ ذلت ہے جو شان کے خلاف ہے. تو وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو ان کی شان کے یعنی ذلت کہلاتے ہیں، کہ جو ان کی شان کے خلاف ہیں لیکن بغیر ارادے سے ان سے صادر ہو گئے ہیں، بغیر ارادے کے ان سے صادر ہو گئے ہیں، اجتہادی طور پر صادر ہو گئے ہیں. وہ ذلت ہے، وہ ذلت ہے. یہ ان پر جائز بھی ہے، ان سے واقع بھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کما واقع. یہ کہتا ہے پوری دنیا کی کتابیں دکھاؤ کہاں بی پاک کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرا دل ضمیر کہتا ہے ڈاکٹر کو اس مسئلے نے اندر نہیں کروایا، اس کو ایجنسیوں نے اندر کروایا ہے. ہم جانتے ہیں اس بات کو، ورنہ یہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ حوالے بار بار دیتا رہا، کسی نے سنے ہی نہیں. کیوں ہے؟ اور کیوں نہیں سنے ہوئے؟ اور پیٹو ملا اور پیٹو پیر کیوں ظلم کرتے امت رسول سے؟ اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے اماموں کا توا لگاتے ہو، اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے اماموں کو بدنام کرتے ہو، اپنے پیٹ کے پیچھے ہمارے مذہب کو خراب کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور عجیب بات ہے آج جس کو تم جرم قرار دے رہے ہو، کل یہ سب کچھ تم سے صادر ہوتا رہا. جب تم سے صادر ہوتا رہا اس وقت کفر نہیں بنا، آج کفر بن گیا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے کلب دنیا پر محفوظ ہے، اب چل رہے ہیں، پہلے کلب بھی اب والے ملاؤ تو صحیح. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم حین منعہا فدق من جہت المیراث ولا ذنب فیہ. آپ فرماتے ہیں ذلت کی وقوع ذلت کی مثال دیتے ہوئے جیسا کہ واقع ہوا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا سے. کیا واقع ہوا؟ من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام موقوف فرما دینا یا وقتی طور پر ناراضگی کا اظہار فرمانا. یہ جس طرح ان سے ہوا ہے اس میں خلیفہ رسول کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بی بی پاک سے یہ ہوا ہے تو فرما رہے ہیں جس طرح یہ واقع ہوا، یہ ہجران واقع ہوا، یہ ذلت ہے، یہ وہی خطا ہے جس کو پہلے کہہ رہے ہیں یصیبونا و یخطئونا. یہ وہی خطا اجتہادی ہے، یہ وہی اجتہادی ذلت ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں، اب یہاں پر چمن نے اپنے نحو کے علمی پارے جو کھلائے ہیں دکھائے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت نے کہا کہ کما واقع کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وقوعہم. پھر ہم تیری نحو پر وقوعہم اس کا مرجع بن رہا ہے، معنی بن جائے گا کما واقع وقوعہم. شرم کر کچھ، وہ پیچھے جو آیا ہے نا وہی وقوعہم ذلت کی تعریف میں، وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم، کہتا ہے ما واقع کی ضمیر کا مرجع وہ ہے. تو بڑا امام بنتا ہے، تمیز اتنا نہیں ہے تجھے؟ پھر ماں مستریہ بناتا ہے، اتنا تمیز نہیں. آگے من آ رہا ہے، وہ من بیانیہ ماں موصولہ کے بعد آتا ہے، ماں مستریہ کے بعد نہیں آتا. وہ بے وقوف جاہل. واقع کی ضمیر کا مرجع اے بدھو سرکار، واقع کی ضمیر کا مرجع. یہ جواب غزل ہے نا جی.
اتنا غلیظ زبان استعمال کرتا رہا ہے میرے متعلق یہ کہ لانتے بھیجتا ہے، کذاب کذاب کے لفظ بولتا ہے. یہ جواب یہاں غزل ہے. کما واقع. اب میں بتاتا ہوں نحوی ترکیب اس کی کیا ہے. ماں موصولہ ہے، واقع کی ضمیر کا مرجع یہی ماں ہے. اس کی طرح جو واقع ہوا، یہ ترجمہ ہے اس کا. بی بی پاک سے کیا واقع ہوا؟ اب ماں میں ابہام تھا، اس کو دور کرنے کے لیے علامہ بحر العلوم نے فرمایا من ہجرانہا، یعنی بی بی پاک کا چھوڑ دے. یعنی کے ساتھ ترجمہ کریں گے کیونکہ من بیانیہ ہے. وہ کیا چیز ہے جو واقع ہوئی بی بی پاک سے؟ وہ یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتی طور پر بشری تقاضے کے مطابق ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ترک کلام فرمایا. یہ بی بی پاک سے یہ ہجران جو ہے یہ واقع ہوا، یہ وہ اجتہادی ذلت ہے وہ فرما رہے ہیں. اب بتا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ تجھے چیلنج دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تجھے شوق چڑھا ہوا ہے نیٹ پہ آنے کا؟ تجھے شوق چڑھا ہوا ہے قلم دوات اٹھانے کا اور کاغذ سیاہ کرنے کا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سیاہی تمہاری طرف لوٹ رہی ہے یا کدھر جا رہی ہے؟ اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے، وہ بھی تیرے ساتھ کے ہی لگتے ہیں، جنہوں نے تیرا اتفاق کیا ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آگے بحر العلوم مولا علی مشکل کشا کی اجتہادی خطاؤں کی ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مثالیں پیش کر رہے ہیں. وہ تو نے وہ نہیں دیکھی؟ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ بی بی پاک سید مولا علی کے مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان میں بڑھ کر ہیں تو خاک تیرے منہ میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث نہیں پڑھی تو نے؟ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بی بی پاک پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی محبت تجھ سے زیادہ ہے لیکن عزت اس کی زیادہ ہے میرے دل میں. ہائے 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 انت احب الی منہ ولکنہ اعز علی منک. فرمایا محبت تیری زیادہ ہے. وہ کیوں؟ بیٹی کی شفقت کے لحاظ سے، وہ تبھی محبت ہوتی ہے. لیکن عزت اس کی کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ رسول ہمیشہ دینی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب دینی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جو دین میں زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت رسول کے دل میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے مولا علی سے کی بنسبت حضرت عثمان کی عزت زیادہ، حضرت عثمان کی نسبت حضرت عمر کی عزت زیادہ، حضرت عمر کی نسبت صدیق اکبر کی عزت زیادہ. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان اگر میں محمد پر ہے تو صدیق اکبر کا ہے. امن الناس حضور نے فرمایا، امن الناس فرمایا. کیوں امن الناس فرمایا؟ اسی وجہ سے کہ دین کی خدمت اور سوابق اسلامیہ میں صدیق اکبر کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کہے حضرت مولا علی نے بچپنے میں اسلام قبول کیا اور پھر حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے بچہ، ایک ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتی ہے بی بی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اس کے بعد اختلاف ہے، اور ہمیں صحیح یہ لگتا ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر ہیں. اور اگر مولا علی کو مان بھی لیا جائے جس طرح کہ ہمارے دوسرے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے اسلام قبول کیا، لیکن میرے دوستو سنو، بیوی گھر کے لیے ہوتی ہے، بچہ گود کے لیے ہوتا ہے. ارے یار جو ہوتا ہے وہ میدان کے لیے ہوتا ہے. مولا علی دین کے میدان میں نہیں اتر سکے حضور کی مدد کے لیے.
یہ خدمت صدیق اکبر نے کی ہے. اس وقت بچے ہیں، وہ گود کے لیے ہیں. بی بی پاک سب سے زیادہ مسلمان، سب سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں، لیکن صدیق کا درجہ کیوں بلند ہے؟ اس وجہ سے کہ حضور کی خدمت، حضور کی امداد بی بی نہیں کر سکی جتنا صدیق اکبر نے کی ہے. کیوں کہ ہر میدان میں دفاع کرنے والا، ہر میدان میں دفاع کرنے والا، حضور کی بارگاہ میں ہر میدان میں نذرانہ پیش کرنے والا وہ صدیق ہے. حضور کو مشکلات کا سامنا باہر ہوتا تھا، گھر میں نہیں ہوتا تھا. اسی لیے تو حضرت مولا علی مشکل کشا کو بھی کہنا پڑا کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پر بڑھائے گا میں اس کو تہمت لگانے والے کی حد جاری کروں گا. یہاں پر جن حضرات نے کہا تواضع کر رہے ہیں، انہوں نے اتنا نہیں غور کیا کہ حد المفتری کا اضافہ کس لیے ہے. تواضع تھا تو یہی فرما دیتے کہ اگر کوئی کہے یار غلط کہہ رہا ہے، یار میں آج مسکین بندہ ہوں، اتنا ہی کافی تھا. یہ کیوں فرماتے ہیں کہ مفتری کے حد لگاؤں گا؟ اس کا مطلب ہے ان کا یقین ہے کہ یہ تہمت لگا رہا ہے. تواضع اور اتہام میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے مولا علی نے فرمایا ابو بکر اگر تجھے کچھ ہو گیا قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا. یہ صحیح سند کے ساتھ امام مولا علی سے ثابت ہے. اور خوشامدیو، تم مولا علی کو بڑھاتے ہو خوشامد کے لیے، اور وہ فرماتے ہیں میں 80 گھوڑے لگاؤں گا. تم خوشامد کر کے چلے جاؤ، تم تو سمجھ رہے ہو اپنے گمان باطل کے مطابق ہمیں وہ بخشوائیں گے اور عزت دیں گے کیونکہ ہم ان کی شان ابو بکر عمر سے بڑھا رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے وہ کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آ تو صحیح، آ تو صحیح، میں تیری ڈبری کیسے ٹائٹ کرتا ہوں. مولا علی کہتے ہیں آ تو صحیح، تیری ڈبری کیسے ٹائٹ کرتا ہوں میں. خوشامدی بے وقوف. اسی وجہ سے مصنف عبد الرزاق کا محدث عبد الرزاق پہلے رافضی تھا، پھر توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد کہتا ہے میں ابو بکر عمر کو علی سے افضل اس وجہ سے سمجھتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں. میرا علی جب ابو بکر عمر کو فضیلت دیتا ہے، جب میرا محبوب فضیلت دیتا ہے، میں اگر نہیں دوں گا تو محبت میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. ایسے بنو صاحب. اور اگر کوئی پوچھے اس کی سند صحیح ہے، کون سی بڑی کتاب ہے؟ الکامل ابن عدی. عبد الرزاق کے حالات میں دیکھ لو. ویسے تو 20 حوالے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے. اس میں سند موجود ہے، سند صحیح ہے، لوہے توڑ ہے. مولا علی سے یہ بات ثابت، عبد الرزاق محدث سے یہ بات ثابت ہے. رافضی ہونے کے بعد جب توبہ کی تو کہنے لگے میں علی کو فضیلت نہیں دے سکتا ابو بکر عمر پر. کیوں؟ علی فرماتے ہیں افضل وہ ہیں، میرا محبوب جن کو فضیلت دے میں تو فضیلت دوں گا. یہ عقل مندی ہے. تو بن نہیں ہونا چاہیے بندے کے اندر. تو بھائی یہ دیکھو یہ کتنی مثالیں، کتنی نظائر پیش کیے ہیں علامہ بحر العلوم رحمہ اللہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق. صحابہ نے اختلاف، بلکہ خود آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اہل بیت فرماتے تھے، مولا علی فرماتے تھے بھائی ہم سے بھی خطا ہوتی ہے، جس طرح ان سے ہو جاتی ہے ہم سے بھی ہو جاتی ہے. یہ صاحب کہتے تھے. خیر ہمارا مقصد جو ہے وہ اس وقت حضرت چمن صاحب جو ہیں ان کے چمن کی ویرانی کو ظاہر کرنا ہے.
وہ پھر آگے صفحہ نمبر 23 پہ لکھتا ہے، یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا، یہی نا کہ مطالبہ فتق کے وقت خطا پر تھیں۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ جس عبارت کو آپ اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں اس میں مطالبہ فتق کا ذکر ہے یا ہجران کا؟ اب یہ حنیف قریشی صاحب نے آپ کی توجہ کرا دی اتنے بڑے مسئلے کی طرف، تو حضرت تو اچھل کود رہے ہیں، بلے 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 گستاخ صحابہ نے میری توجہ کرا دی ہے۔ جس کو قرآن حدیث سے صحابہ کی شان سمجھ نہیں آئی، جب کرونے کا ڈنڈا چڑھا پھر شان بھی سمجھ آئی، اللہ توبہ کرتا ہوں۔ عالم اسی کو کہتے ہیں جو عذاب کو دیکھ کر ہدایت پہ آئے، ارے عالم اس کو کہتے ہیں جو دلائل کو دیکھ کر ہدایت پہ آئے۔ جاہل لوگ ہمیشہ عذاب سے گھبرا کر رجوع کرتے ہیں، علماء جو ہیں وہ عذاب سے گھبرا کر نہیں، وہ دلائل سامنے رکھتے ہیں، وہ دلائل دیکھ کر حق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عالم اور جاہل میں یہی جو جتنے فرق ہیں ان میں سے ایک یہ فرق ہے۔ اب میں نے اس پر لکھا ہے، کچھ بھی ہو، چاہے ہجران ادھر کہا جائے جس طرح اس فواتے میں ہے، کچھ بھی ہو، نسبت خطا بالفعل ثابت تو ہے نا۔ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ ہجران یہ ذلت ہے، کہہ تو رہے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ آگے پھر کہتا ہے تقریب تام نہیں کہ دعویٰ خطا کا تھا، ثبوت ہجران کا ہے۔ میں نے کہا اس ہجران کا مبنا خطا اجتہادی ہے، لا یخفی علی المنصف، اس وجہ سے تقریب تام ہے لیکن حضرت کے سامنے تو عام ہے، اسی وجہ سے تقریب تام نظر نہیں آتی۔ میرے دوستو، آگے اس کی قابل مواخذہ باتیں تو بہت ہیں، میں ایمان سے کہتا ہوں میں بہت کچھ چھوڑ کر وقت کی قلت کے پیش نظر جا رہا ہوں۔ اس نے ایک بات لکھی، پیر صاحب نے فرمایا عفو و تطہیر، تو عفو و تطہیر خطا اجتہادی میں کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا عفو و تطہیر بے اعتبار بعض افراد خطا کے ہے، اور چونکہ ان کے محض امکان کی بات ہو رہی ہے تو عفو و تطہیر بھی حد امکان سے متجاوز نہیں ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کے مطالبہ فتق کو خطا اجتہادی ثابت کریں، بس اسی پر ڈٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور میں نے کہا تاجدار گولڑا بھی ثابت کر چکے ہیں۔ پھر کہتا ہے سوال یہ ہے کہ خطا پر اجماعی عقیدہ ہے یا امکان خطا اجماعی عقیدہ ہے؟ خطا پر تھی اجماعی عقیدہ ہے یا امکان خطا اجماعی عقیدہ ہے؟ بتاؤ۔ میں نے کہا فواتے کے ساتھ تمام کا اتفاق ہے۔ باقی اس کا کلام نہیں ہے، کسی اوروں کا دیا ہوا ہے ادھر ادھر سے، جو اس کی تحریر ہے۔ ایک تحریر تو اس نے چھپا لی جس کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اس نے آئی ڈی سے چھپا لی ہے، ہاں جی، جس کا حوالہ میں نے رسالے میں دیا ہے اس نے آئی ڈی سے چھپا لی ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے کہ جو ایک مسکین عالم کی کتابوں کو معاف نہ کرے،
ID سے اپنی تحریر ہٹا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کرنے میں خوب ماہر ہوتے ہیں. حضرت صاحب کے ذوق نظم اور ذوق شعر کو بڑھاتے ہوئے ایک شعر عرض ہے: نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور ایسے میرے شعر کا جواب بھی تم نے سر میں دینا ہے. ہاں جی، بے سرے مولوی کی بات میں نہیں سنتا. اللہ جل شانہ ہدایت عطا